سر زرداری صاحب کو تو چل چھوڑ دیں 90 دن آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم 90 دن میں تو کانٹریکٹ بھی نہیں ہوگا 90 دن تو آپ کو سوچنے میں لگے گا آپ نے کرنا کیا ہے اس میں کرپشن کیسے ختم ہوگی آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے پروگرام پہ عمل درآمد کرنا ہے ٹائم فریم کے اندر دیکھیں 90 دن کا پروگرام کیا ہے آپ کا آپ کو 5 ایمرجنسیز چاہیے 5 ایمرجنسی پاکستان میں جس کی آپ کے پارٹی کی پاور میں آنے سے پہلے تیاری ہو نمبر 1 انرجی کی پالیسی 26 تاریخ کو ہم سارے پاکستان کے سامنے اپنی رکھ رہے ہیں یہاں اناؤنس کر رہے ہیں اپنی انرجی پالیسی آپ کو سیکنڈ ایمرجنسی ایجوکیشن کی ہے وہ بہت لانگ ٹرم ہے اور اس کا لیکن وہ بھی آپ کو جو رخ ہے وہ 90 دن میں کرنا پڑے گا اور اس کا امپیکٹ لانگ ٹرم ہے قصوری صاحب کو بیکن اس کو جائیں گے لیکن چلو کوئی بات جو امیجیٹلی سارا پروگرام ہی کر دینا اسی کے اوپر نہیں تیسری چیز آپ نے ریونیو کلیکشن سب سے بڑی ایمرجنسی اس کے ساتھ ہے ریونیو پیسہ اکٹھا ہوگا تو ملک چلے گا آپ کو ٹیکس کا سسٹم سارا ٹھیک پہلے سے تیاری کر کے آنا پڑے گا انکم ٹیکس لگے گا جو بھی انکم ایک لیول سے اوپر ہے اس کو ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں ساری یہ ختم کرنی پڑیں گی یہ جو ہم نے کنسیشنز دی ہوئی ہیں سیکرٹ کاؤز ہیں کہ آپ نے اچھا آپ سٹاک ایکسچینج میں ڈال لیں آپ کو کوئی پوچھے گا مجھے کدھر سے پیسہ ہے یعنی چوری کرنے آپ باہر ریمیٹنس دکھا دیں کوئی پوچھے گا پیسہ ہے تو پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک ریونیو ایمرجنسی لگے گی اور ایک ایکسپینڈیچر کم کرنے کی مثلا میں سنتے ہیں میری بات بڑا ایکسپینڈیچر کم ایک طرف ریونیو اٹھانا ایک طرف عوام کے ٹیکس کے پیسے کی قدر کرنی اب کیا ہوگا انشاءاللہ جس دن سویرنگ ہو رہی ہوگی تحریک انصاف کی اس دن بلڈوزر کھڑے ہوں گے گورنر ہاؤسز کے سامنے ان کی دیواریں گر جائیں گی سارے گورنر ہاؤسز جو انگریزوں نے غلاموں کے لیے ہمیں غلام بنانے کے لیے بنائے تھے ان سب کو پبلک انسٹیٹیوشن کمشنر ہاؤسز بھی ہوں گے بڑے بڑے گھر جتنے بھی ہیں دفتری ایک سننے پہ ہم نے پورے ان کے نقشے دیکھے ہیں گورنر ہاؤسز کے یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ بیچارے بچے کھیل رہے ہیں کوئی جگہ نہیں ان کو کھیلنے کی سڑکوں پہ اور یہ بڑے بڑے لانز میں بادشاہ کے طرح رہ رہے ہیں یہ ساری دیواریں گریں گی یہ پبلک کے لیے بنیں گی ان میں سپورٹس گراؤنڈز بنائیں گے ان کو جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کو لائبریریز بنا دیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کیسے رہتے تھے عوام کے پیسے سے جس طرح شاہ آف ایران کے محلوں کو ایرانیوں نے بعد میں دکھایا تھا کہ دیکھیں کیسے رہتے تھے کہ ایک طرف لوگ بھوکے مار رہے ہیں ایک طرف ان کی عیاشیاں دیکھیں تو ساری سادگی ایک طرف ایکسپینڈیچر کم دوسری طرف ریونیو اکٹھا کریں گے اس ملک سیکرٹ آف گڈ گورننس اگر آپ نے لوگوں کی اچھی گورننس دینی ہے نیچے تک دین کا چراغ چاہیے پاور پر یہ سب کچھ 90 دنوں میں ہوگا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں گورننس سسٹم ریونیو کلیکشن ایکسپینڈیچر کٹنگ کرپشن سے ڈیلنگ یہ سارا 90 دن میں اور دہشت گردی بھی 90 دن ایک منٹ سننا میری بات مسئلہ جو بار بار حکمران آ کر بولتے ہیں ہم تو چلنا چاہتے ہیں جی آپ اچھے وجہ سے بات کر لیں جو لوگ کرپٹ نہیں ہے کہتے ہیں ہم تو چلنا چاہتے ہیں بیوروکریسی چلنے نہیں دیتی بیوروکریسی کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ 90 دن میں بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ پورا سسٹم بیوروکریسی چلاتی ہے آپ کا بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آپ دیکھیں ایک تو آپ اوپر ایماندار لوگ لے کے آئیں گے ایک آپ اپنی انسٹیٹیوشنز ٹھیک کریں گے بیوروکریسی کے اندر سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ساری سول سروسز تباہ کر کے رکھتی ہیں سفارشوں کو نواز شریف کے دور میں دیکھیں ایک نیا نکالا ان ریلیکسیشن آف آل دا رولز میں اس کو پوائنٹ کر رہا ہوں ان ریلیکسیشن جب آپ ان ریلیکسیشن آف آل رولز کرتے ہیں اس کا مطلب آپ ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں آئی جی عباس نے پنجاب میں رپورٹ دی 92 میں آئی جی تھے وہ عباس خان انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی چوری کیوں پولیس اتنی کرپٹ کیوں ہے آئی جی عباس آئی جی تھے انہوں نے انسپیکٹر جنرل لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہے کہ 25,000 یہ نواز شریف کے دور میں نان میرٹ پہ پولیس بھرتی کی گئی ہے جس میں کئی مجرم تھے جن کو پولیس میں بھرتی کیا گیا تو ادارے تو تباہ ہونے ہیں اس لیے ان کی آپ پھر سے میں واپس آتا ہوں آپ کو 200 لوگ چاہیے جس میں آپ کے پاس سینئر پولیس آفیسرز بھی ہوں گے کیونکہ پولیس بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اندر آپ کو سینئر بیوروکریٹس بھی ہوں گے جس کے اندر آپ کو گورنمنٹ کارپوریشنز کے اوپر بٹھانے والے پروفیشنلز ہوں گے مثلا پی آئی اے ہے واپڈا یہ جو بلیڈ کر رہی ہیں ان کے اوپر ان کا پوری ریسٹرکچرنگ ہوگی ٹیکنوکریٹس کی ایک ٹیم ہوگی آپ ہو گئی ٹیکنوکریٹس آپ اور ان کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے
یہ جس دن منسٹریز سے نکلیں گی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو تباہ کرنے والے ساری پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. پولیس کو تباہ کرنے والی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم چلنے نہیں دیتے پالیٹیشین. مجھے یہ بتائیں پالیٹیشین کا کیا کام ہے؟ نیچے گلیاں سڑکیں ٹھیک کرانا. ان کا کام تو قانون سازی ہے. 90 دن میں دہشت گردی بھی ختم، ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. ٹیکس کلیکشن کا ایک دم آپ رخ بدل دیں گے اور امیڈیٹلی اوپر چلی جائے گی. نظام بدل دیں گے، بیوروکریسی. اور ٹیکس کلیکشن میں آپ کے دعویٰ کر رہا ہوں، میں ٹی وی پہ آپ کے سامنے اس وقت مار کے ٹیکس کلیکشن 1800 ارب روپے ہے. مار کے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ اس ملک میں 4000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کرنا کوئی پرابلم نہیں. دوگنے سے زیادہ کر دیں گے. وقت آئے گا. اللہ کا تجاوز نہیں ہے، ایمانداری چاہیے آپ کو. آپ کو انصاف کر، آپ کو لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے. آپ کو عوام کو یہ بتانا ہے کہ جناب آپ کا ٹیکس آپ پہ لگے گا، ضائع نہیں ہوگا. حنیف عباسی صاحب تو آپ کے اوپر بلکہ الزام لگاتے رہے کہ شوکت خانم کا پیسہ آپ لگا رہے ہیں اپنی سیاست میں. دیکھیں میں اتنے گھٹیا آدمی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. اتنا ہے کہ ہم نے شوکت خانم نے کیس کیا اس کے اوپر. مجھے افسوس یہ ہے کہ نواز شریف کو بجائے اس طرح کے آدمیوں کو آگے کرنے کا خود آگے کہے. اگر وہ میرے پر، میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے کہے کہ میں نے شوکت خانم سے 1 روپیہ لیا، میں اس کے خلاف کیس کروں گا. میں کہتا ہوں کہ اس نے پیسہ چوری کیا، کرپشن کے پیسہ باہر لے کے گیا، منی لانڈرنگ کر کے لے کے گیا، میں اس کو کہتا ہوں مجھے میرے اوپر کیس کرے. وہ مجھے کہے کہ عمران خان نے بجائے یہ حنیف عباسی جیسے لوگوں سے کلوانے کی، حالانکہ اس کے اوپر ہم نے اس کو نوٹس دیا ہے، اپنی چوری بچانے کے لیے. یہ ذہنیت ہے ان کی، اپنی چوری بچانے کے لیے یہ تباہ کرنے لگے ہیں، کرنا چاہتے ہیں ایک انسٹیٹیوشن. اور بات ہے کہ وہ تباہ نہیں آئیں گے. خان صاحب تو تیار رہے اس کام کے لیے. پچھلی کیمپین میں بھی آپ کے خلاف ہوا تھا. ابھی دیکھا جائے چودھری نثار صاحب آپ کے بنی گالہ والے پلاٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کی سپریم کورٹ کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، آپ کو بڑی بڑی چیلنجز دیتے ہیں ٹی وی پر بات کے. یہ تو ہوگا، یہ تو ابھی الیکشن کے قریب آ گئے، مزید الزامات لگیں گے. آپ کے پلاٹ کی بھی کوئی بات کر رہے تھے. چودھری پیٹرولیم منسٹر نثار، آپ کے مطلب چودھری پیٹرولیم منسٹر نثار جو اپنے پٹواری رکھواتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہنا کہ اپنی چوری کہہ کہ میں چور نہیں ہوں، ثابت کریں میں چور، آپ بھی چور ہیں. یہ دو پارٹیز اب تک یہ کہتی رہی، وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں، وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں. اب میں ان کے اوپر کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نواز شریف بتائے کہ اس کی باہر جو اربوں روپے کی پراپرٹی کدھر سے آئی، کون سے پیسے تھے، پیسہ گیا کیسے باہر، کون سی انکم تھی، کتنا ٹیکس دیا. میں کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ بھی ہے، کرپشن بھی ہے، ٹیکس ایویژن بھی ہے. میں کہتا ہوں مجھے عدالت میں لے کے جائیں. خان صاحب یہ اب آپ کا اس کا جواب تو نواز شریف صاحب خود ہی دیں گے. یہ تو آپ کے اوپر کسی پلاٹ لینے کا بھی الزام لگاتے ہیں نا، آپ نے پلاٹ لیا ان سے. وہ ریٹن کاغذ حنیف عباسی صاحب اس پروگرام میں لے کر آئے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے لکھ کے دیا آج سے کہ مجھے پلاٹ چاہیے، اور حالانکہ ان کے پاس میں بیچارے معصوم نواز شریف پلاٹ دیتا پھر رہا ہے لوگوں کو. اب یہ بھی تو سوچے نا، دیکھو جی مجھے کاغذ دے دیا جی عمران خان نے کہ جی مجھے پلاٹ دے دو. یا آپ یہ ماننے والی بات ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی عقل ہے کہ جی بچارا نواز شریف سے اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے پلاٹ دے دیا اور غلطی سے 5 ارب روپے کے پلاٹ دے دیے. آپ کو پتا ہے اس کے اوپر الزام کتنے ہیں پلاٹس کے؟ اس کے اوپر ایک جسٹس انصاری کی رپورٹ ہے 500 کروڑ روپے 92 تک. سوچیں وہ آج کل کی ویلیو کیا ہوگی. اس نے اتنے پلاٹس دیے ہیں. ساری جو نو کانفیڈنس موشن تھی پلاٹ ہی دیے گئے. آپ نے لیا تھا خرچہ؟ انہوں نے، میں انڈیا کے اندر 87 کے اندر ہم پہلی ایک ہی دفعہ پاکستانی سیریز جیتا، میں مین آف دا سیریز تھا. پنجاب گورنمنٹ نے مجھے جناب پلاٹ تحفہ دیا. اس کے بعد اسی نواز شریف نے ساری ورلڈ کپ کی ٹیم کو 92 میں تحفہ دیا. اگر مجھے اتنا شوق ہوتا پلاٹ لینے کا تو میں شوکت خانم کو تو نہ ڈونیٹ کر دیتا. آپ شوکت خانم کے ریکارڈز دیکھ لیں، ہم ایگزیکٹلی آپ کو کس دن دونوں پلاٹ ڈونیٹ کیے. 2 پلاٹ آج تک مجھے کرکٹ کھیلنے پہ ملے انعام، دونوں میں نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیے. تو مجھے اگر میں اتنا شوقین ہوتا پلاٹ تو میں پھر اپنے پاس ہی رکھ لیتا یا پیسے بنا لیتا. انہوں نے پریزنٹ کیا، پھر اتنے یہ گھٹے اتنے نیچے گرنے والے ہیں کہ وہ کاغذ دکھائے لیکن اس نے کہا پلاٹ لیا. کیا اسے نہیں پتا تھا میں زمان پا کے گھر میں رہتا ہوں باپ کے ساتھ؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ آپ نے شوکت خانم کو دے دیا؟ کہتے نہیں دے دیا ہے، کہتے نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے. ثبوت دے دیا. یا آپ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ ایجنسیوں کے ساتھ کوئی تعلق داری ہے عمران خان صاحب کی؟ یہ سارے لوگ جو آئے ایجنسیوں کے اشاروں پر آئے، ایجنسیاں دھکیل رہی ہیں لوگوں کو. جو لوگ مشرف صاحب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی پارٹی میں جنرالوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب؟ پہلے مجھے کاشی کو بتایا کہ یہ ایجنسیز 30 اکتوبر سے پہلے کدھر تھی؟ یہ سارا رش تو 30 اکتوبر کے بعد آیا، لاہور کے سونامی کے بعد. اس سے پہلے یہ ایجنسیز کیا کر رہی تھی؟ یعنی اس سے پہلے بھجوانا اصل تو کام تھا، اس سے پہلے لوگوں کو بھجوانا.
30 अक्टूबर के बाद हमें किसी की जरूरत थी? यानी जब पाकिस्तान की तारीख में सिवाय ये जो मीनार पाकिस्तान में सिवाय 40 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो कभी इतने क्राउड निकला ही नहीं है। तो जब पब्लिक निकला ही फिर हमें एजेंसीज की क्या जरूरत थी? और दूसरी चीज, मैं तो बड़ा खुश हूं काशिफ, मैं तो बड़ा खुश हूं कि और मैं चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो 29 फरवरी को जो केस ले लिया उन्होंने ISI का, ये तो इसलिए है कि अब सब कुछ सामने आ जाएगा क्योंकि एजेंसीज आपको पैसे देती है। और कितने सियासतदानों को कितना पैसा मिला है, मैं दुआ करता हूं कि केस हो सब पता चल जाएगा कि पैसा मिला किसे, क्योंकि एयर मार्शल अजहर खान का जो केस है 29 को लग रहा है। जी जी, पता चल जाएगा कि ISI ने पहले किसी को पैसे दिए, अब किसको दे रहे हैं। जनरलों से मुलाकात होती है खान से? काशिफ, जनरल से वो लोग मुलाकात करते हैं जिनको शॉर्टकट्स की जरूरत होती है। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आपके सामने कह बैठा हूं 1.5 साल पहले, जब मैंने ये 90 दिन में दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, ये मैंने पाशा साहब के साथ पूरी डिस्कशन की, उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट की थी। क्योंकि मेरा ये पहले से तज्जिया था कि ये कोई नजरियाती जंग नहीं लड़ी जा रही, कि नजरियाती तालिबान नहीं है, ये रिएक्शन में तालिबान लड़ रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से, अमेरिका की जंग लड़ने की वजह से। जैसे हम उस जंग से निकलेंगे ये जंग जीती जा सकती है कबाइली इलाके में, और फिर जो असल दहशतगर्दी करे उनको आप या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन या कुछ उनको आप आराम से खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये जंग है ये खत्म नहीं होगी। पाशा इज द लास्ट जनरल यू मेट? मैं सवाए जनरल पाशा के जो 1-to-1 मीटिंग थी, मेरी सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जिधर प्रेजेंटेशन दी थी जनरल पाशा ने, और पहली दफा मैं मिला हूं, बातें की है मैंने जनरल कियानी से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। किसी और जनरल से मुलाकात नहीं? कभी नहीं हुई। जॉइंट चीफ? कभी नहीं हुई। सो यू नेवर मेट अ जनरल? नहीं, मुझे मिलने की जरूरत क्या काशिफ, मुझे मिलने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताया ना, मुझे क्या दे सकता है कोई? फिर से मैं इस चीज पे आता हूं, मुझे क्या दे सकता है कोई? मुझे बताया तो सही कि मुझे क्या दे सकता है। क्या मुझे पैसे देंगे? क्या क्राउड्स ले आएंगे? क्या करेंगे मेरे लिए? खास मैं तो कह रहा हूं हम इलेक्शन से आएंगे, इलेक्शन से आएंगे, किसी जनरल से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आखिर में आखिरी सवाल, कराची, सिंध और MKM के साथ खान साहब आपके ताल्लुकात क्या होंगे? तो आगे में थोड़े से ब्रेक।